بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد میرے خیال ہے پچھلی نشست میں ہماری سوشل میڈیا کے اوپر بات شروع ہوئی تھی. تو مجھے تو یاد نہیں پا رہا کہ کیا بات ہوئی تھی. ہم دوبارہ سے شروع کرتے ہیں جو بھی ذہن میں آتی ہے میرے. ایک بات تو غالباً یہ ہوئی تھی پچھلی دفعہ جس کا ہم دوبارہ سے تکرار کر لیتے ہیں کہ سوشل میڈیا کو بقدر ضرورت استعمال کیا جائے. لوگوں سے ملنا ملانا اور لوگوں سے تعلقات ان میں فتنہ ہی رہتا ہے. اسی وجہ سے جتنے بھی بزرگان دین نظر آئیں گے اولیاء اللہ نظر آئیں گے وہ اپنا زندگی کا زیادہ تر وقت انہوں نے خلوت میں گزارا، تنہائی میں گزارا. خاص طور پہ جب ان کی تربیت کا وقت تھا، جب وہ زیر تربیت تھے تو تنہائی اور خلوت میں وقت گزارا کرتے تھے. بس شیخ کے ساتھ رہتے تھے، اپنے استاد کے ساتھ رہتے تھے. لوگوں میں اٹھنا ملنا جلنا کم ہوتا تھا. پھر جب انہیں حکم ہوا دعوت و تبلیغ کا تو پھر تو مجبوری ہے، ظاہر ہے دعوت تبلیغ لوگوں میں ہی ہوتی ہے تو لوگوں سے اختلاط ہوگا. اس کے باوجود ان کی زندگی کا ان کے روز و شب کا ایک بڑا وقت جو تھا وہ تنہائی میں گزرتا تھا. صحابہ سے بھی یہ بات ثابت ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی کو گورنر بناتے تھے اپنے زمانے میں تو حکومتی کام کاج اور لوگوں کے مسائل دیکھنے کے بعد ان کی راتیں ان کے اوقات راتوں کے اوقات خلوت و تنہائی میں گزرتے تھے. تو یہ مستقل اللہ والوں کا سلسلہ رہا ہے اور اس کی مشق بھی کرائی جاتی ہے. ضرورت سے زیادہ لوگوں میں ملنا جلنا اختلاط یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. ضرورت سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. لوگوں سے زیادہ سوشلائز ہونا اس میں فساد اور مفاسد اور فتنے بہت ہیں. ایک سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ الٹی سیدھی لایانی باتیں ہوتی ہیں، غیبتیں بہت ہوتی ہیں. عورتوں میں تو تھیں عام، یہ مردوں میں بھی بہت ہو گئی ہیں. اس بات کا ہم تو خیال نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس میں خیر اور عافیت اس میں ہے کہ کم سے کم تعلق رکھا جائے. بلکہ عورتیں تو آپ تو یہ ذہن بنائیں کہ جہاں دو عورتیں ہوں اور تیسری آپ نہ ہو. ضرورت کے تحت بات ہو، ضرورت کے تحت ملاقات ہو، ضرورت سے اور بلا ضرورت ہو ہی نہ. زیادہ تر سوشل گیدرنگز بلا ضرورت ہوتی. تو پہلے تو ایک جگہ سے اٹھ کے دوسری جگہ سفر کر کے جانا ہوتا تھا، سواری میں بیٹھ کے گیدرنگز ہوتی تھیں. اب سوشل میڈیا کی وجہ سے گھر بیٹھے لوگ ہر وقت آپس میں ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کر رہے ہوتے ہیں. آن لائن سوشل گیدرنگز ہر وقت چل رہی ہوتی ہیں. تو وہ فتنہ وہ فساد جو پہلے کبھی کبھی ہوتا تھا اب وہ ہر وقت موجود ہوتا. تو اپنے آپ کو جتنا لوگوں سے دور رکھیں اتنا اچھا. کسی کو ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں ضرور کریں پوری. کوئی بیمار ہو اس کی خیریت پوچھنی ہے، اس کی عادت کرنی ہے، فون کرنا ہے، جانا ہے جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں بات کریں، آ جائیں، فون کریں، تھوڑی سی خیریت دریافت کریں اور وہ بات ختم کر دیں. فارمیلٹیز پوری ہو بات ختم کریں. کوئی مر گیا اس کی تعزیت کرنی ہے چلی جائیں، یا فون پہ کرنا ہے فون پہ کر لیں، جانا ہے چلی جائیں. مختصر تعزیت کریں، اللہ رسول کی بات کریں، کچھ دل کو نرم کریں، ایک دوسرے کے آخرت کی بات کریں، واپس آ جائیں. اپنے دل کو تنہائی کا عادی بنائیں، اپنے گھر والوں سے کے ساتھ وقت بیٹھیں یا تنہائی میں بیٹھیں. وہ مثل مشہور ہے نا کہ آ، یا تو اچھی صحبت ہو، اور اگر اچھی صحبت نہیں مل رہی تو بری صحبت سے بہتر تنہائی ہے.
یعنی بری صحبت سے بہتر تنہائی، اور تنہائی سے بہتر اچھی صحبت، اللہ والوں کی صحبت. اور تنہائی میں رہ کر اللہ سے تعلق کا بھی آسان ہو جاتا ہے. ذکر اذکار میں مشغولیت ہو، قرآن میں مشغولیت ہو. کچھ بھی نہیں کر رہا آدمی تو کم از کم برائی سے تو بچا رہے گا. ایک ہے نیک اعمال کرنا، ایک ہے برے اعمال سے بچنا، گناہوں سے بچنا. تو جب آدمی ادھر ادھر لوگوں میں بیٹھا ہوتا ہے، ادھر ادھر کی 10 طرح کی باتیں ہوتی ہیں، ادھر ادھر کے قصے ہوتے ہیں، دنیا کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، یا تو غیبت میں پھنستا ہے، یا دنیا کی باتوں میں دل آ جاتا ہے. زیادہ تر باتیں کیا ہوتی ہیں عورتوں کی؟ عام طور سے یہی ہوتی ہیں: ادھر شاپنگ کے لیے گئی، ادھر گئی، یہ خریدا، وہ خریدا، وہ خریدا، فلاں مووی دیکھی، فلاں ڈرامہ دیکھا، فلاں گانے سنے، یہ کہنا، وہ سنا، فلاں شادی میں گئے، ادھر یہ ہوا، ادھر وہ ہوا، فلاں نے وہ پہنا ہوا تھا، فلاں نے وہ پہنا ہوا تھا. ساری لا یعنی باتیں. اپنے آپ کو بیزار کر لیں ان باتوں سے. آپ بیزار کر لیں ان باتوں سے. اللہ سے دعا مانگیں اللہ بیزار کر دیں ان باتوں سے، طبیعت بیزار ہو جائے. کوئی فائدہ نہیں اس کا، کسی کسی قسم کا. تو یہ چل رہا ہوتا ہے. یہی چیز سوشل میڈیا پہ چل رہی ہوتی ہے. ڈسکنیکٹ کر لیں اپنے آپ کو، ایگزٹ کر دیں. جو ڈالے گروپ میں اس سے نکل جائے گا. جو کوئی ادھر 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 ویڈیوز بھیج رہا ہو کلپس بھیج رہا ہو، اس کو منع کر دیں کہ بھائی مجھے مت بھیجا کرو. گروپ میں کوئی ڈالے، معذرت کر کے نکل جائیں. انفرادی طور پہ کوئی بھیجے، اس کو معذرت کر لیں کہ بھائی میں نہیں دیکھتی، آپ مت بھیجا کریں مجھے چیز. سیاسی کلپس بھیجے جا رہے ہیں، فلمی کلپس بھیجے جا رہے ہیں، ڈراموں کے بھیجے جا رہے ہیں، نیوز شوز بھیجے بھیجے جا رہے ہیں. بھائی کیا ضرورت ہے آپ کو ان چیزوں میں پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے سیاست کی باتیں کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے یونگی بونگی چیزیں کرنے کی؟ اللہ سے تعلق کیوں نہیں جوڑتا؟ اللہ سے تعلق جڑنے والے اعمال بنائیں، اس میں وقت گزرے. روحانیت کو پیدا کرنے اور روحانیت کو بڑھانے والا وقت میں وقت صرف ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا مفہوم ہے ہر وقت تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، رتب اللسان. ہر وقت ذکر جاری رہے، زبان سے جاری رہے، دل میں جاری رہے. تو یہ چیز ہے، اس کو سیکھنے والی چیز، یہ کرنے والی کام. الٹے سیدھے گروپ بنے ہوئے فی الحال، فضول سارے، کسی کام کے نہیں. اس میں پوسٹیں آ رہی ہوتی ہیں دنیا جہان کی الٹی پلٹی. میں نے بتایا تھا شاید پہلے کہ میں واٹس ایپ گروپ، جب میں آسٹریلیا سے واپس آیا تھا، میرے پاس وہیں پہ نیا نیا میں نے اسمارٹ فون لیا تھا. میرے پاس تھا ہی نہیں اسمارٹ فون، بٹن والا ہوتا تھا. تو واٹس ایپ مجھے، اس وقت میں چیزیں سیکھ رہا تھا نئے نئے اسمارٹ فون کی، تو واٹس ایپ انسٹال کیا تھا. مجھے بڑا اچھا لگا یار، مفت میں بات ہو جاتی ہے، ادھر ادھر فون کے پیسے نہیں کٹتے اس میں، لانگ ڈسٹینس انٹرنیشنل کال کی ضرورت نہیں پڑتی واٹس ایپ پہ. ساری اچھی بات ہے. تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا واٹس ایپ کس کس طرح استعمال ہو رہا ہے، کہاں کہاں ہو رہا ہے. تو میں تو کال کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ضرورت کے تحت میسج کرنے کے لیے. وہ گروپ بننے شروع ہو گئے. پھر مجھے یہاں آیا، یہاں پہ کسی نے، رشتہ داروں نے گروپ بنا دیا ایک، رشتہ داروں کا، اور اس میں میرا بھی نام ڈال دیا. اور اس وقت تک میں نے وہ ٹون آن کی ہوئی تھی، نوٹیفیکیشن ٹون، کہ بھئی کوئی اہم میسج آئے، کچھ آئے تو مجھے پتہ چل جائے. کیونکہ میری بات ہی، میرا کام ہی اس کا تھا، خالی اہم میسیجز کا اس وقت. پھر وہ ہر تھوڑی دیر میں نوٹیفیکیشن ٹون بجے، ہر تھوڑی دیر میں ٹو ٹو ہو. میں پریشان ہو گیا، دیکھا الٹے سیدھے فضول کامنٹس آ رہے ہیں اس میں. کسی ہلے کا نہیں، میں ایگزٹ کر گیا اس میں سے. وہ ان کو برا لگے یا جو بھی ہو، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا اس وقت کہ وہ لوگوں کو برا لگتا ہے ایگزٹ کر جائے. برا لگے برا لگے، اچھا لگے برا لگے، ہمارا وقت ان فضول چیزوں کے لیے نہیں. سب سے پہلے تو اپنے فون کی ساری نوٹیفیکیشن، واٹس ایپ کی ساری، سوشل میڈیا کی نوٹیفیکیشن ٹونز کو آف کریں.
हम इसलिए थोड़ी है कि हम फजूल मैसेजेस हर वक्त देखते रहे बैठे हुए। एक वक्त बना लें, इसमें चेक कर लें मैसेज, या एक नज़र दौड़ा लें, कोई ज़रूरी मैसेज आया है तो उसका जवाब दे दें, बाकी को बस छोड़ दें, निकाल। तो ये इन सारे ग्रुपों से, फजूल फजूल जितने भी ग्रुप हैं, उनसे निकलें सब। ये खानदान वानदान के बने होते हैं, उल्टे सीधे ग्रुप बने होते हैं, फजूल बातें हो रही होती हैं उसके अंदर, तस्वीरें, शादियों की तस्वीरें, इसकी तस्वीरें, उसकी तस्वीरें, दुनिया जहान की। फजूल वक्त ज़ाया होता है उसके अंदर। अव्वल तो अपने आप को दाइया बना लें, अल्लाह की तरफ बुलाने वाला, और ग्रुप के ऊपर जो गलत बात नजर आए उसको इस्लाह करें। थोड़े दिन के बाद लोग खुद ही आपको रखना छोड़ देंगे ग्रुप में अपने, खुद ही नहीं रखेंगे कि यार ये मौलवी, मौलवन को से जान छुड़ाए। वो तो हर चीज में मना करेगी, तो हर चीज में रोकेगी टोकेगी, खुद ही लोग रखना छोड़ देंगे, खुद ही जान छूट जाएगी। ये ग्रुप्स और ये सोशल मीडिया, ये दीन फैलाने के लिए भी बहुत ज्यादा कारआमद नहीं है, बहुत ज्यादा कारआमद नहीं है। खास तौर पे पोस्टें, दीनी पोस्टें डाली जा रही होती हैं, इनसे दीन नहीं फैलता। ये इसका मिजाज नहीं है इस मीडिया का। अव्वल तो ज्यादातर जो ग्रुप बने होते हैं वो इस मकसद के लिए बने ही नहीं होते। जहाँ ही हा हू हू हो रही हो, वहाँ आप अल्लाह रसूल की बात करें, कौन सुनेगा आपकी बात को? हाँ, आपको इत्मीनान हो जाएगा कि भाई मैंने थोड़ी सी बात कर दी थी, कि भाई आपको जरूरत क्या है शामिल होने की इन चीज़ों में। जो ग्रुप बने इसके लिए, इस काम के लिए, उनमें फिर भी फायदा हो जाता है किसी हद तक। माहौल माहौल के हिसाब से होता है ना। एक गैदरिंग हो रही है जिक्र की और बयान की और दर्स की, वहां जो भी आएगा वो यही सुनने के लिए आएगा, और वहां आएगा तो इनके आदाब का भी ख्याल रखेगा। और एक गैदरिंग हो रही है, सोशल गैदरिंग, कोई पार्टी हो रही है, कोई बर्थडे हो रही है, कोई शादी हो रही है, कोई कुछ और हो रही है, वहां लोग आएंगे, वहां लोग फन करने के लिए आ रहे हैं, मिलने के लिए आ रहे हैं। वहां अगर कोई बात करेगा भी, कौन की बात कौन सुनेगा? वो बातें लोगों को भारी लग रही होंगी कि भाई ये गैदरिंग की दूसरी चीज है। तो ज्यादातर जो ग्रुप बने होते हैं, ये ग्रुप इसके लिए थोड़ी बने होते हैं। शैतान हमें इस चक्कर में फंसा देता है कि नहीं नहीं, तुम आ जाओ इसमें, तुम में शामिल हुई हो ना, इसमें यहाँ दीन की बात करोगी, कुछ लोगों को भी फायदा हो जाएगा, और हम तुम निकल गई तो फिर कोई दीन की बात करने वाला बचेगा नहीं। ये शैतानी धोखे हैं, बिल्कुल शैतानी धोखे। अपने आप को इससे, अल्लाह के वास्ते, अपने आप को इससे फारिग करवाएं। कोई ज़रूरत नहीं है आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और पता नहीं क्या और क्या, और व्हाट्सएप के दुनिया जहान के ग्रुपों में शामिल होने की। कितना वक्त ही खा जाते हैं, इसका अंदाज़ा नहीं होता। अपने आप को अमाल में जोड़ें। और दीनी ग्रुप भी जो बने हुए हो व्हाट्सएप के ऊपर, उसमें भी हर एक में शामिल होने की ज़रूरत नहीं है आपको। बिलखुसूस जो ग्रुप सिर्फ औरतें चला रही हूँ, उसमें बिल्कुल शामिल ना हो। इसलिए कुछ नहीं पता होता अक्सर औरतों को कि क्या सही है क्या गलत है, क्या अकीदा सही है क्या गलत है। लोगों ने बनाए हुए होते हैं औरतों ने बैठ बैठ के सारे, चाहे जितनी भी जो भी दीनदार औरतें हों, उसमें कोई जरूरत नहीं आपको शामिल होने की। कि आप जिस जिस जगह पढ़ रही हैं, जिस जगह से आपको इल्म मिल रहा है, जिस जगह आपने एतमाद किया, बस वो काफ़ी नहीं है आपके लिए। 10-10 जगहों पे क्या ज़रूरत है आपको जाने की? औरतों को अल्लाह ने जज्बा इतना दिया है कि 6-6 जगहों पे, 10-10 जगहों से एक साथ
सब जगह से सुन रही होती हैं। मर्दों को इतना कम जज्बा दिया है, मर्द एक भी सुनने को तैयार नहीं हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ जो हफ्तावारी तफसीर होती है, एक दिन हफ्ते में, एक दोपहर का ग्रुप होता है, एक रात का ग्रुप होता है। बाद दोपहर में भी आ रही होती हैं वही, और रात में भी आ रही होती हैं। इतना जज्बा अल्लाह ने दिया है। तो बहरहाल, एक जगह से अपने आप को जोड़ें, और एक ही जगह पे एक ही होके रहें। ये छः छः दस दस जगह, ये बिगिनर्स के लिए ये तरीका सही नहीं है। जब आदमी एक हद तक इल्म हासिल कर लेता है ना, और एक हद तक उसकी तरबियत हो जाती है, उसके बाद फिर वो मुकाम आता है कि फिर अब औरों से भी फैज़ हासिल किया जाए। लेकिन जब तक कि एक दर्जे पे नहीं पहुंच जाता, जब तक कि हक और बातिल की वाज़े तमीज़ नहीं हो जाती, जब तक अल्लाह से कोई सिलसिला नहीं जुड़ जाता, ताल्लुक़ नहीं जुड़ जाता, जब तक आदमी एक का होके रहे बस, जिस पे एतमाद है उसके साथ जुड़ जाए। मिजाज का फ़र्क होता है ना, तरबियत के अंदाज का फ़र्क होता है। एक इदारा चल रहा है, वो एक मिजाज को लेके, एक मकसद को लेके चल रहा है, और एक उसका अंदाज होगा। दूसरा इदारा चल रहा है, उसका विजन अलग है। बात हक की कर रहा होगा, लेकिन विजन अलग है, अंदाज अलग है, तबीयत अलग है। तो लिहाजा क्यों कंफ्यूज होते हैं इसमें? फिर कितना वक्त आदमी लगा सकता है? कितने कोर्सेज एक साथ कर सकते हैं? महदूद वक्त है ना। घर की जिम्मेदारियां भी तो हैं, शौहर की जिम्मेदारियां हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, ससुराल की जिम्मेदारियां हैं। कितना वक्त लगा सकते हैं? तो लिहाजा थोड़ा थोड़ा लेके चलें, एक वक्त में एक से जुड़ें, एक इदारे से ताल्लुक़ रखें, और जिसको पढ़ें, जो चीज़ पढ़ें उसको अच्छी तरह पढ़ें। अब एक सब्जेक्ट में दाखिला लिया, मिसाल तफसीर, तफसीर पढ़ना शुरू की किसी ने, किसी ने उसूल तफसीर पढ़ना शुरू किए। तो भाई उसूल तफसीर की बहुत सारी किताबें हैं ना, आपको तो एक किताब पढ़ाई जाएगी। तो आपकी ये जस्तजू होनी चाहिए कि मैं और भी किताबें पढूं। तफसीर है। अब क्या कहते हैं, अनवारुल बयान तफसीर आपके कोर्स में दाखिल है, उससे पढ़ाया जाता है आपको। साथ में रेफरेंस के लिए मुफ्ती शफी उस्मानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की मारिफुल कुरान बता दिया। अब अगर आप तफसीर का दर्स सुनती हैं मौलमा से या उस्ताद से, तो अब उसके बाद इन तफसीरों को खोल के देखें, और तफसीरों को, जो मुस्तनद तफसीरें आपको बताई गई, आपको उसमें और तफसील मिलेगी। हर तफसीर में एक अलग अंदाज से बताया जा रहा होगा, कुछ और भी बातें होंगी। दर्स में तो मुख्तसर बात बताई जा रही होती है। तो जिस मौजू को, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ रही हैं, उसको 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 तफसील से पढ़ें ना। फिर आगे फिर उसकी और किताबें भी खोलें। कुतुब बीनी की आदत भी होनी चाहिए, किताबें पढ़ने की आदत भी होनी चाहिए। वो आदत खत्म हो गई अब हमें। अब से हम मीडिया से सुनते हैं, चलते फिरते, गाड़ी चलाते में बस कान में बात चलती रहे, एक जगह बैठ के किताब पढ़ने की आदत नहीं रही। तो किताबों से अपना ताल्लुक बनाए। तो एक मजमून, एक सब्जेक्ट में दाखिला लिया हुआ है, दो सब्जेक्ट में दाखिला लिया हुआ है, फिर अब उसका मुताला करें। वक्त है अगर आपके पास, अल्लाह ने वक्त दिया है, तो फिर उसकी कुतुब का मुताला करें। जो मुस्तनद किताबें हैं वो मौलमा से, उस्ताद से पूछ के फिर उसकी कुतुब का मुताला करें। तफसील, तफसील पढ़ें उसकी, और वक्त को इस तरह इस्तेमाल करें। रूहानी तरबियत और रूहानी अस्कार और तस्बीहात, इसमें वक्त लगाएं। सारी चीज़ों के ऊपर वक्त होना चाहिए ना। आदमी को की डाइट बैलेंस होनी चाहिए ना। उसको विटामिन्स भी चाहिए, वाइटामिन्स भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए। वो सिर्फ एक ही चीज़ खाता रहे तो फिर बाकी चीज़ों की तो डेफिशिएंसी होगी। तो ये सारे जितने हैं, ये तो उलूम ज़ाहिरा है ना। मदारिस में जो मिलता है उलूम ज़ाहिरा मिलते हैं। तो उलूम बातिना भी तो है। इंसान दो चीज़ों से मिलके बना है ना, जाहिर भी है उसका, बातिन भी है। तो वो भी तो सीखना है, उसके लिए भी तो वक्त चाहिए कि नहीं चाहिए? जब आप 36 जगहों पे आप अपने अला सांस में लिया हुआ है, फिर आपको पता चला कोई और अलिफ बा जीम दाल कोई इंस्टीट्यूट है, वो भी ऑफर कर रहा है, वहां भी चले गए।
کوئی ایکس وائی زی ادارہ ہے وہ بھی آفر کر رہا ہے، وہاں بھی رجسٹر کرا لیا۔ کتنی کتنی جگہوں پہ میں نے دیکھا ہے عورتیں رجسٹر کرا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ یہ مناسب طریقہ نہیں ہے۔ اپنے وقت کو بیلنس کروائیں۔ اگر ظاہری علم حاصل کریں گے کچھ کچھ وقت اس میں ہے، تو پھر کچھ وقت آپ کا باطنی علم میں بھی لگنا چاہیے۔ ذکر، اذکار، نوافل، قرآن، ان کا وقت بھی ہونا چاہیے۔ ذکر اذکار اتنے کرنے کے، مراقبے بہت ہے کرنے کے۔ یہ تو پوری دنیا واقف ہی نہیں ہے ہم اس سے، باطنی دنیا سے۔ اتنی پراسرار دنیا ہے، اور اتنا جو اللہ سے تعلق جڑتا ہے جس کے ذریعے سے، اور مشاہدات ہوتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے، اس سے تو ہم، اور کیفیات اور احوال، اور اس سے تو واقف ہی نہیں ہے ہم کچھ بھی۔ جب یہ کھلنی شروع ہوگی تو پھر آدمی سب کو بھول جاتا ہے۔ ابھی تو صرف ظاہر پہ لگے ہوئے، ظاہر ہے بس خالی۔ تو ضرورت کے مطابق ظاہر کو حاصل کریں، باقی وقت اپنا باطن میں لگائیں، روحانی ترقی کے لیے۔ تو نہ ادھر 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 شامل ہو ہر جگہ پہ، ہر گروپوں میں۔ خاص بالخصوص جہاں پہ مرد علماء، مرد بڑے جو ہیں وہ نگرانی نہ کر رہے ہوں مستقل، ان گروپوں میں اس میں شامل نہ ہو۔ اللہ نے جو قوام بنایا ہے وہ مردوں کو بنایا ہے، جو نگران بنایا ہے وہ مردوں کو بنایا ہے اللہ نے۔ جہاں صرف عورتیں 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 چلا رہی ہوں اور کوئی اوپر دیکھنے والا نہ ہو، اس جگہ پہ نہ شامل ہو۔ کتنی گمراہیاں چل رہی ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا، کتنے طرح کے خیالات چل رہے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتا ہوتا۔ صحیح جگہ سے پڑھے ہوئے لوگ بھی بعض دفعہ عجیب عجیب باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو عقائد میں گڑبڑ ہو گئی، نظریات میں گڑبڑ ہو گئی، کتنا شدید نقصان ہوگا۔ مسائل وغیرہ جو ہیں یہ محقق علماء سے پوچھنے چاہیے۔ ادھر ادھر کی پوسٹیں کرنے سے بھی بچیں اپنے آپ کو۔ کوئی دینی پوسٹیں ادھر 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 نہ ڈالیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات، پچھلی دفعہ نشست میں بھی یہ بات کی تھی، کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم حدیثیں بھیجیں کسی کو، ہم آیتیں بھیجیں کسی کو، ہم اقوال بھیجیں کسی کو، کوئی ضرورت نہیں۔ اور نہ ہی کسی کے بھیجے ہوئے کو پڑھنے کی کوشش کو ضرورت ہے۔ جب آپ ایک جگہ سے علم حاصل کر رہی ہیں تو اب ادھر 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 سے پوسٹیں کیا کرنی ہیں آپ کو لے کے؟ کچھ پتہ نہیں ان پوسٹوں میں کیا ہو، مستند ہوں گی، اوتھینٹک ہوں گی نہیں ہوں گی، ان میں لوگوں کے خیالات ہوتے ہیں، لوگوں کو پسند آ جاتے ہیں، بعض دفعہ وہ سرکولیٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہیں پتا طبیعت کو کیا چیز اچھی لگ جائے، وہ چیز صحیح ہو یا نہ ہو۔ کوئی بھی ضرورت نہیں، کچھ ضرورت کی چیز نہیں۔ آپ کو اللہ نے جوڑا ہے کسی سلسلے سے، مستند سلسلے سے، اس مستند جگہ سے علم حاصل کریں، جو علم کا طریقہ ہے اس طرح حاصل کریں۔ یہ سوشل میڈیا ان میں دوستیاں وستیاں نہ لگائیں بیٹھ کے۔
इधर उधर फजूल में वक्त ज़ाया होता है। जब आपके ऊपर जिक्र के अहवाल खोलेंगे ना, और जिक्र का मज़ा लगेगा, और उसकी कैफियत मिलेंगी, आपको लगेगा आपके आप सारे वक्त जिक्र करती रहें। फिर कहाँ से वक्त आएगा आपके पास? दुरूद शरीफ की कसरत करें, कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ें। कितने तरह के दुरूद शरीफ आए। अपने वक्त को इन चीज़ों में लगाएं। शेख एक मोहम्मद बिन सुलेमान जजूली रहमतुल्लाह अलैह, बड़े बुजुर्गों में से थे। एक जगह जा रहे थे, तो किसी गांव में पहुंचे, वहां पानी की जरूरत पड़ी। कुआं नजर आया, कुएं के पास गए, तो पानी निकालने के लिए डोल नहीं था। तो परेशान इधर उधर देख रहे थे, तो एक बच्ची आई, कह रही, आप कुछ ढूंढ रहे हैं? कि हाँ, डोल नहीं है पानी निकालने के लिए। कह रही, डोल की क्या जरूरत है? ठीक है, कि उसने फूंक मारी कुएं में या थूका, कुछ किया, पानी ऊपर आना शुरू हो गया कुएं का। और ऊपर आ गया, इतना ऊपर आ गया कि हाथ डाल के उन्होंने पानी निकाला, और उससे वजू वजू किया, जो भी किया, मुंह धोया, वजू किया। वो बड़े हैरान हुए, और फिर फूंक मारी या थूका, और फिर पानी नहीं चला गया। तो उन्होंने बच्ची से पूछा कि ये कैसे तुम्हें हासिल हुई सलाहियत? तो वो जवाब देती है कि दुरूद शरीफ की कसरत से। तो उस बच्ची के घर का माहौल क्या होगा, जहाँ की छोटी बच्ची की ये कैफियत थी रूहानी। तो उन्होंने पूछा, वो दुरूद कौन सा है? तो कहने, नहीं, मैं नहीं बताऊंगी। फिर उन्होंने अल्लाह का वास्ता दिया कि मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ, मुझे बताओ। तो फिर कहती है, अच्छा, आपने अल्लाह का वास्ता दिया तो मैं बताती हूँ। उसने बताया कौन सा दुरूद है। फिर वो वापस जब आए, तो उन्होंने दुरूद शरीफ के ऊपर पूरी एक किताब लिखी। उस किताब का नाम है दलाइलुल खैरात। मिलती है बाजार में। उसकी 7 मंजिलें हिस्से करके, हर मंजिल को, हर हिस्से को एक मंजिल कहते हैं। मशाइख बताते हैं पढ़ने के लिए, पीर के दिन ये हिस्सा पढ़ें, मंगल को ये पढ़ें, उससे तकसीम की हुई होती है। वो दुरूद शरीफ ही दुरूद शरीफ है उसके अंदर। ये करने का काम है ना। किन चीजों में वक्त जाया हो रहा है भाई? काट लें अपने आप को, सबसे सबसे अलग कर लें। बस अपनी घर की जिम्मेदारियां पूरी करें, अपने फराइज पूरे करें, और फजूल मुलाकातों से बचें। फजूल दोस्तियां वोस्तियां नहीं लगाएं किसी से। यहाँ पे भी, आला सास में भी, किसी से दोस्तियां वोस्तियां लगाने की जरूरत नहीं है। ये ग्रुप दोस्तियों के लिए नहीं बने हुए। अल्लाह से दोस्ती लगाएं। अल्लाह से दोस्ती लगाएं। ये जबरदस्त अशार हैं, फारसी के मुझे मिले। आ,
در کنز و قدوری و هدایا نتوان یافت خدا را، سیپار دل بین که کتاب بعضی نیست. از قال مگذر تا برسی بر سر حاله، در مدرسه جز قیل و مقاله دیگری نیست. مقصود زبر علم ہما علم حضور است، علم که تو را غافل کند از دوست یقینی است. شاعر اس میں کہہ رہے ہیں کہ در کنز و قدوری و ہدایہ ناتواں یافت خدارا. کنز، قدوری اور ہدایہ یہ فقہ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مدرسوں میں. وہ کہتے ہیں کہ کنز میں، قدوری میں، ہدایہ میں، یہ فقہ کی کتابوں میں خدا نہیں ملتا، بلکہ سپار ہے دل بھی کہ کتابیں بعضی نیست. دل کے اوراق پڑھو کہ اس سے بہتر کوئی کتاب نہیں ہے. اسقال اسقال مگزرتا برسی بر سر حالے، کہ محض ظاہری گفتگو پر نہ رک جاؤ جب تک تم روحانی حقیقت اور باطنی کیفیت تک نہ پہنچو. در مدرسہ جز قیل و مقال دیگری نیست، کیونکہ مدرسے اور درسگاہوں میں سوائے بحث و تکرار کے کچھ نہیں. مقصود ظہر علم ہما علم حضور است، کہ ہر علم کا اصل مقصد اور حاصل اللہ کی بارگاہ میں دل کو حاضر رکھنا ہے، اللہ کی یاد رکھنا ہے، اللہ سے تعلق رکھنا ہے. علم کہ تو را غافل کند از دوست یقینیست، وہ علم جو تجھے تیرے حقیقی دوست اللہ سے غافل کر دے وہ یقیناً معرفت نہیں ہو سکتا. مقصد یہ ہے کہ صرف ظاہری علم پہ نہیں رکنا ہے، قلبی علم پہ بھی جانا ہے، باطنی علم پہ بھی جانا ہے. یہ تو ایک رخ ہے تصویر کا. سکہ ہوتا ہے، سکے میں دونوں سائڈز ہوتی ہیں نا، ہیڈ اور ٹیل، چاند اور چھاپ. تو یہ ایک سکے کے دو سائڈز ہیں، ایک ظاہری علوم، ایک باطنی علوم. جو خالی ایک طرف پھنسیں گے وہ نامکمل چیز ہے. اس پہ وقت لگائیں اپنا. آپ کے درود شریف کی تصویریں ہونی چاہیے کئی ساری. 10 تصویہ تو 1000 دفعہ تو پڑھیں روزانہ. اور اذکار ہو، استغفار ہو، اس کی کثرت ہو. 300 کا عدد کثرت کے اوپر رکھا ہے، لیکن 300 تو بہت قلیل مقدار ہے نا. اس کے علاوہ مختلف اور جو ہیں تسبیحات ہوتی ہیں، ان کی مختلف الگ تاثیریں ہوتی ہیں. تو یہ ہے وہ چیز جس پہ وقت لگانا چاہیے. یہ لا یعنی چیزوں سے بچنا چاہیے. درود خضری آتا ہے، درود خضری کی کافی فضائل ہیں اور بہت پرتاثیر درود ہے. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و علیہ وبارک وسلم. صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد و علیہ وبارک وسلم. ہے بھی چھوٹا اور اس ہے بھی بہت فضائل والا. اس کی تکرار کریں، اس کا ذکر، اس کو پڑھیں. یہ کاؤنٹرز خرید لیں، یہ جو چائنا کے بنے ہوئے کاؤنٹر آتے ہیں. اب چلتے پھرتے آپ کے ذکر اذکار چلتے رہیں. کھانا پکائیں، کھانا پکاتے ہوئے ذکر چلے. اس کھانے میں جو برکتیں ہوں گی وہ الگ ہی ہوں گی. ضروری نہیں ہے ہر وقت گنے بھی.
بعض دفعہ جب آدمی دونوں ہاتھ مصروف ہیں تو کاؤنٹر کا دبانے کا موقع نہیں ہوتا، اس وقت اس کو رکھ دیں اور بے حساب ذکر کریں اس وقت۔ شروع میں یہ جو ہے وہ زبان پہ تھوڑا بھاری ہوتا ہے، آہستہ آہستہ پڑھتے رہیں گی پڑھتے رہیں گی، رواں ہو جائے گا، ہلکا ہو جائے گا۔ یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ورد کریں کثرت کے ساتھ۔ کم سے کم مقدار اپنی بنا لیں کوئی، کہ 300 دفعہ استغفار روزانہ، 500 سے 1000 دفعہ درود، اور اس کے علاوہ یہ تو گن کے ہوگا، پھر اس کے علاوہ چلتے پھرتے ویسے ہی زبان چلے، عادت ہو جائے گی تھوڑے دن کے بعد۔ تھوڑے دن کے بعد پھر زبان خالی نہیں، خالی لگتے ہوئے عجیب اور ہوگا۔ تو یہی تو ہمیں طبیعت بنانی ہے، کہ جو حدیث میں آیا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ اپنی زبان کو ہر وقت تر رکھو اللہ کے ذکر سے۔ یہ تو لسانی ذکر ہو گیا، ذکر دو طرح کی اقسام ہے نا، ایک لسانی اور ایک قلبی۔ اور لسانی بھی دو طرح کے ہیں، ایک جہری اور ایک خفی۔ جہری وہ اس میں زور زور سے ہوتا ہے ذکر، اور بھی لوگ سن رہے ہوتے ہیں، اور خفی وہ جس میں اتنا ہلکے ہوتا ہے کہ بس آدمی کو خود اپنی آواز آتی ہے، یا ایک آدھ برابر والا پارے کو آواز پہنچتی ہے بس۔ اور جہری زور زور سے ہوتا ہے۔ اور پھر قلبی ذکر، قلبی ذکر میں زبان نہیں ہلتی، اس کی مشقیں ہوتی ہیں پھر الگ۔ سانس کے ساتھ ذکر کروایا جاتا ہے کہ سانس، ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد کریں، ہر دل کی دھڑکن کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ تو یہ یہ کتنے کام ہیں کرنے کے، ایسوں میں ان چیزوں کی طرف کہاں وقت فضول اپنے آپ۔ یہ گمراہی کی، یہ جتنا سوشل میڈیا ہے ان سے گمراہی زیادہ پھیلتی ہے، یہ گمراہی کے اسباب زیادہ ہیں اس کے اندر۔ یہ تو مجبوری کے درجے میں ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یوٹیوب اور یہ ساری چیزیں، ان میں علماء حق کے تو بہت کم ہیں بیانات، زیادہ تر تو گمراہ لوگوں کے ہیں اس کے اندر۔ یہ تو علماء میں بھی اب ہم نے اس پہ اس لیے آنا شروع کر دیا، علماء حضرات نے اس پہ، کہ بھئی لوگ دینی اسی سے لے رہے ہیں اور کسی سے لے ہی نہیں رہے، اس وجہ سے آنا شروع کیا۔ تو یہ ان جگہوں پہ کم سے کم جائیں اور اپنا وقت اللہ سے جڑنے میں لگائیں، ایک جگہ سے ظاہری علوم لیں اور باقی اپنی روحانی استعداد کو بڑھانے میں اور ذکر اذکار میں، اس میں آپ کا وقت لگے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے توفیق عطا فرمائے۔ اللهم لك الحمد كما أنت الفصل وسلم على محمد كما أنت الوفاء بلا كما أنت فإنك هل تقوى المغفرة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آتنا واتقنا وجعلنا سبب الهدى. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وسلم. آمين 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 يا رب العالمين.